السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد روحوں کا واپس آنا، اپنے گھر میں واپس آنا۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور خاص طور سے خواتین، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات عام طور پر رہتی ہے، اکثر رہتی ہے کہ گھر میں سے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے دوسرے دن، یا یوں کہیے کہ جمعرات کے دن یا پیر کے دن، ہفتے میں ایک مرتبہ 40 دن کے بعد روح جو ہے اس کے گھر میں واپس آتی ہے۔ تو یہ روح کا واپس آنا، اور جن خواتین کے ذہن میں یا جن بھائیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ روح جو ہے جانے کے بعد، یعنی انسان کے انتقال کے بعد، اس کی روح جو ہے اب گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ اور یہاں پر ایک جو اصولی بات ہے، وہ اصولی بات آپ سمجھیں۔ بھئی جس کا انتقال ہوا ہے وہ یا تو اللہ رب العزت کا بہت مقرب ہوگا، اللہ رب العزت کا بہت فرما بردار بندہ ہوگا، یا پھر جس کا انتقال ہوا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہوگا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ تو ضرور بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی روح کہاں رہتی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کی روح کہاں رہتی ہے، یہ تو قرآن کریم میں ضرور بتایا ہے۔ لیکن اس کی صراحت جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی کہ انتقال کے بعد مردہ کی روح اس کے گھر میں آتی ہو۔ تو یہ تو سراسر جو ذہن کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے وہ غلط بھی ہے، اور اگر کسی نے ایسا عقیدہ بنا رکھا ہے تو اس کا اس طرح کا عقیدہ رکھنا یا اس طرح کا عقیدہ بنانا یہ سراسر غلط ہے، غلطی پر مبنی ہے۔ اپنے ذہن سے اس طرح کی بات ان لوگوں کو نکال دینا چاہیے۔ اب یہ ضرور سمجھیں کہ نیک لوگوں کی روح کہاں رہتی ہے، اور جو فاسق و فاجر ہیں، نافرمان ہیں، ان کی روح کہاں رہتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ہے سورۃ التطفیف میں، کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ، کہ جو فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کی روح جو ہے وہ سجین کے اندر رہتی ہے۔ اور یہ سجین کہاں ہے؟ یہ 7 زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے جس کو کیا ہے، سجین کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نافرمانوں کی روح رہتی ہے، اور جو اللہ کے مقرب ہیں، فرما بردار بندے ہیں، ان کی روح کہاں رہتی ہے؟ تو اس کو بھی قرآن کریم میں سورۃ التطفیف کے اندر بیان کیا، کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّین، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کی روح کہاں رہتی ہے؟ وہ 7 آسمانوں کے اوپر جو علیین ایک جگہ ہے، اس جگہ کے اندر نیک لوگوں کی روح رہتی ہے۔ اور اسی طرح ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگوں کی روح جو ہے وہ نعیم کے اندر، جنت نعیم، یہ ایک جنت کا نام ہے، 7 جنتیں ہیں، ان میں سے ایک کا نام جنت نعیم بھی ہے، تو وہاں پر اس کی روح رہتی ہے۔ اب آپ خود جو ہے غور کیجئے اور سمجھیے کہ جب قرآن کریم نے ان دونوں کا مستقر، یعنی ان کے رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ بتا دی ہے، تو اب وہ گھر میں کیا لینے آئے گی، وہ گھر میں کیوں آئے گی؟ ایک دوسری بات اور یہاں پر یہ سمجھیں، اور یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف الجواب جو ایک کتاب ہے اس میں جو ہے اس کو بتایا ہے اور بیان کیا ہے۔ وہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے اور ان کو وہاں جنتوں کے اندر، علیین کے اندر مزے آ رہے ہوں گے، تو ان کی روح گھر میں کیا کرنے کے لیے آئے گی؟ ان کی روح گھر میں کیوں ادھر ادھر پھرنے کے لیے آئے گی؟ بلکہ وہ تو وہاں پر عیش و عشرت کے اندر جو رہے گی۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، کہ جن کو فرشتے عذاب دے رہے ہوں گے، جو عذاب میں مبتلا ہوں گے،
تو فرشتے اس روح کو کیسے چھوڑ دیں گے اور کیسے اس کو اجازت دے دیں گے اور مہلت دے دیں گے کہ وہ گھر میں چلی جائے اور پھر جو ہے واپس آ جائے؟ تو اس لیے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردہ کی روح جو ہے وہ گھروں میں آتی ہے، ان کا یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، غلطی پر مبنی ہے۔ اس عقیدے کو ختم کرنا چاہیے، اور جو قرآن نے بات بتائی ہے، بیان کی ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کو جو ہے انسان کو سمجھنا چاہیے، اور غلط عقیدے سے انسان کو توبہ کرنا چاہیے، اور صحیح العقیدہ بننے کی انسان کو پوری کوشش بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سے خاص یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ صحیح العقیدے کے ساتھ رکھ، اور جب دنیا سے اٹھا تو صحیح عقیدے کے ساتھ ہی، ایمان و یقین کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھا۔